3 دن سے کم ہو 10 دن سے زیادہ ہو وہ بیماری ہے، وہ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے۔ اور بعض اوقات جو عادت بنی ہوئی ہوتی ہے 4 دن کی یا 5 دن کی، تو وہ کبھی بڑھ بھی جاتی ہے اور کبھی کم بھی ہو جاتی ہے۔ بعض میری اسلامی بہنیں اور بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں جب ان کو حیض ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ 3 دن 4 دن حیض آیا، اس کے بعد بند ہوا، پھر 1 یا 2 دن بعد پھر آ گیا، 1 دن ٹھہرا، پھر دوسرے دن 1-2 اسپاٹ لگ گئے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ میں اب کیا کروں، غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں یا نہ کروں۔ تو اس حوالے سے بہت پریشانی ہوتی ہے ان کو۔ ایک تو اصول سمجھ لیں کہ کسی بھی اسلامی بہن اور بیٹی، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کم از کم حیض کی مدت 3 دن رکھی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن رکھی ہے۔ اب 3 دن سے کم ہو 10 دن سے زیادہ ہو وہ بیماری ہے، وہ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے۔ اس میں نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، باقی بھی اسلام کے بہت سارے احکام ان کو بجا لانا ہوتا ہے، جبکہ حیض کی حالت میں تو نماز معاف ہے اور روزہ بھی اس حالت میں معاف، لیکن بعد میں اس کی قضا دینی ہوتی ہے۔ اب ایک عورت کو 3 دن خون آیا، اس کے بعد 1 دن بند ہو گیا، اس کے بعد کچھ وقفہ ہوا، سارا دن خون نہیں آیا، پھر شام کو شروع ہو گیا۔ وہ عورت اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے، اس عورت کا حیض مکمل نہیں ہوا۔ حیض اصل میں ہر عورت کی ایک عادت ہوتی ہے، کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 6 دن آتا ہے۔ اور بعض اوقات جو عادت بنی ہوئی ہوتی ہے 4 دن کی یا 5 دن کی، تو وہ کبھی بڑھ بھی جاتی ہے اور کبھی کم بھی ہو جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال کو بڑی باریکی سے، بڑی احتیاط سے سمجھنا چاہیے کہ ان کی عبادات ان کا نقصان نہ ہو۔ اب اس حوالے سے کچھ بکی باتیں سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہر عورت کی جو عادت ہے، وہ 4 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، 7 دن کی ہے، جو عادت ہے اس وقت تک تو کیا ہے، وہ حیض کی حالت میں ہے۔ لیکن اس کے بعد اسے روزانہ عشاء کے وقت بھی اور صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ کیا مجھے حیض کا خون آ رہا ہے یا نہیں، سپاٹ لگے تو نہیں۔ اگر سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو سپاٹ بھی نہیں لگے، تو پھر اس کو غسل کر کے عشاء کی نماز بھی پڑھنا پڑے گی، اس کے اوپر عشاء کی نماز بھی لازم ہے۔ اور باقی نمازوں کے لیے بھی ایک نماز کا انتظار کر کے، اگر ایک نماز کا وقفہ ہو گیا اور کوئی سپاٹ نہیں لگا، تو پھر کیا ہے، غسل کر کے فوراً نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر ایک نماز کا وقفہ گزرا، آپ نے غسل کر لیا، نماز پڑھ لی، پھر بعد میں سپاٹ لگ گئے، تو آپ پھر انتظار کریں گے جب تک یقین نہ ہو جائے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے الیقین لا یزول بالشک، شک کے ذریعے یقین وہ زائل نہیں ہوتا۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب میں پاک ہو چکی، اور اس کی نشانی بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ جب بالکل سفید رطوبت آنا شروع ہو جائے، اگر مٹیالے رنگ کی رطوبت آ رہی ہے، پیلے رنگ کی رطوبت آ رہی ہے، براؤن رنگ کی رطوبت آ رہی ہے، سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کی رطوبت آ رہی ہے، تو ابھی آپ کا حیض ختم نہیں ہوا۔ جب یقین ہو جائے تو پھر کیا ہے، اس کے بعد آپ غسل کریں گی اور پھر اپنی جو دینی احکام آپ پہ لازم ہیں وہ پورے کریں گی۔ اگر 10 دن سے پہلے آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر آپ کو کسی قسم کی رطوبت آنا شروع ہوگی سفید کے علاوہ، تو پھر جو پہلے عبادت کی ہے وہ تو کی ناپاکی کی حالت میں، وہ تو ہوئی نہیں۔ تو جب آپ کو یقین ہو جائے آپ کے عادت کے دن گزرنے کے بعد، یا ویسے آپ کو سفید رطوبت بالکل آنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ اس یقین پہ عمل کرتے ہوئے غسل کریں گی اور اس کے بعد دینی احکام کو پورا کریں گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مفید ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس چینل کو شیئر کیجئے۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔